آمنہ کوثر ہے اور میرا تعلق پلڈیٹ سے ہے۔ آج جس سبجیکٹ کو ہم نے چوز کیا ہے وہ خواتین کی محفوظ پارٹیسپیشن ہمارے انتخابی عمل میں حصہ لینے کے لیے ہے۔ جو الیکشن کمیشن کا ابھی ریسنٹ ڈیٹا آیا ہے وہ تو ہمیں بتاتا ہے کہ خواتین کی جو ووٹر ٹرن آؤٹ ہے، جو جینڈر گیپ ہے، جو رجسٹرڈ ووٹرز کا جینڈر گیپ ہے، اس میں جو ہے اب کمی آ گئی ہے۔ جس طرح 2013 میں ووٹر ٹرن آؤٹ جینڈر گیپ جو ہے رجسٹرڈ ویمن ووٹرز کا وہ 13% پہ تھا، اب وہ 8% پر آ گیا ہے۔ لیکن جون 2023 سے جو اگر ہم ڈیٹا دیکھتے ہیں اس میں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ خواتین کے جو رجسٹرڈ ووٹرز ہیں اس میں کوئی 5 ملین سے زیادہ اضافہ ہوا ہے، اور جو مرد رجسٹرڈ ووٹرز ہیں ان میں کوئی 4 ملین سے زیادہ اضافہ ہوا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ پروگریس تو ہو رہی ہے، لیکن ابھی بھی شاید کچھ چیلنجز ہیں۔ پلڈیٹ کے جائزے کے مطابق کوئی 3.5 ملین ان رجسٹرڈ ووٹرز خواتین ہیں جن کو ابھی بھی انتخابی عمل میں شامل کرنے کی ضرورت ہے۔ تو کیا اس سے ریلیٹڈ چیلنجز ہیں؟ خواتین کیوں آخر سیف پارٹیسپیشن ان کی جو ہے ہم انشور نہیں کر سکتے؟ جمہوری نظام کا ایک بہت اہم حصہ ہے خواتین، ہمارے قوم کی جو ہماری ملک کی جو پاپولیشن ہے اس کا آلموسٹ 50% جو ہے وہ فارم کرتی ہیں، لیکن کیا وہ بیلٹ باکس کے اوپر بھی شو اپ ہوتی ہیں؟ کیا ان کے ووٹس بھی جو ہے وہ کاسٹ ہوتے ہیں اسی مقدار میں؟ کچھ اداروں کا کہنا ہے کہ یہ جو ان رجسٹرڈ یا جو جینڈر گیپ ہے وہ 8 ملین ہے، پچھلے سالوں میں 10 ملین کے اوپر گیا ہوا ہے، لیکن کچھ جس طرح پلڈیٹ کہتے ہیں کہ 3.5 ملین جو ہے وہ جینڈر گیپ ہے۔ لیکن یہ سارے فگرز کا تجزیہ اور کیا بیریئرز ہیں، کیا رسکس ہیں، ہمارے ساتھ ماریہ میمن صاحبہ موجود ہیں جو کہ ایک پولیٹیکل کامنٹیٹر ہیں، ایک سینئر جرنلسٹ ہیں۔ رشید چودھری صاحب موجود ہیں جو کہ نیشنل کوآرڈینیٹر ہیں، فیفن ایک بہت مشہور ادارہ ہے جو کہ الیکشن کو بہت باریکی سے مانیٹر کرتا ہے، اور ندا علی صاحبہ ہیں جو کہ ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں آسما جہانگیر لیگل ایڈ سیل کی۔ اس وقت جو خواتین کی جو ریپرزنٹیشن ہے وہ ہمارے جو الیکٹورل نظام ہے، جو انتخابی عمل میں ہے، اس کو آپ کیسے بیان کر سکتے ہیں؟ ہم ان کا جو رجسٹرڈ ووٹرز کے طور پہ اور ووٹر ٹرن آؤٹ کے طور پہ کیا ان کے کچھ فگرز ہیں جو آپ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں؟ اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ خواتین کی جو ریپرزنٹیشن ہے وہ اس وقت اسپیشلی آنے والے الیکشنز کو مد نظر رکھتے ہوئے کتنی ضروری ہے؟ جو خواتین کی پارٹیسپیشن ہے الیکٹورل اور پولیٹیکل، اس کے اگر ہم سٹیٹسٹکس دیکھیں تو بہت مایوس کن صورتحال ہے۔ اگرچہ ہم نے ووٹر رجسٹریشن میں تھوڑی سی امپروومنٹ کی ہے کہ جو 12.47 ملین کا ڈیفیسٹ ہے وہ 10 پوائنٹ سمتھنگ پہ آ گیا ہے، لیکن ابھی بھی خواتین 1 کروڑ کے قریب جو ہیں وہ مردوں سے کم ہیں۔ 6 کروڑ 80 لاکھ کے قریب مرد ووٹرز ہیں، 5 کروڑ 80 لاکھ کے قریب خواتین ووٹرز ہیں، تو یہ بڑا فرق ابھی بھی موجود ہے۔ اس کے ساتھ اگر ہم ووٹر ٹرن آؤٹ کو دیکھیں تو 2018 میں ہی خواتین کا جو ٹرن آؤٹ تھا وہ مردوں کی نسبت 10 پرسنٹیج پوائنٹس کم تھا۔ 55% مردوں نے ووٹ ڈالا تھا اور 45% عورتوں نے ووٹ ڈالا تھا۔ یہ بھی اس کے باوجود ہوا ہے کہ 10% کی جو شرح قانون نے رکھی تھی 2017 میں کہ اگر کسی کانسٹیچوئنسی میں ٹوٹل پڑنے والے ووٹوں میں سے کم از کم 10% بھی خواتین سے نہیں آتا تو وہاں پہ الیکشن دوبارہ ہوگا۔ تو یہ ووٹر ٹرن آؤٹ کے اور ووٹر رجسٹریشن دونوں کے جو معاملات ہیں یہ ان کی یہ صورتحال ہے۔ اور اس کے بعد اگر ہم کینڈیڈیٹس کو دیکھیں تو 2002 سے 2018 تک 20,000 کے قریب ٹوٹل پارٹی کے کینڈیڈیٹس آئے ہیں، اور ان میں سے صرف 636 خواتین تھیں۔ اور اگر آپ جیتنے والوں کا دیکھیں تو وہ تو انتہائی مایوس کن صورتحال ہے کہ ہماری نیشنل اسمبلیز جو بنی ہیں 2002 سے 2018 تک، اس میں آن این ایوریج صرف 4% خواتین ڈائریکٹ سیٹوں پہ الیکٹ ہو کے آئی تھیں، اور صوبائی اسمبلیوں میں اسی دورانیے میں صرف 1% خواتین جو تھیں وہ ڈائریکٹ الیکٹ ہو کے آئی تھیں۔ یہ جو 272 کی نیشنل اسمبلی تھی 2018 میں، اس میں صرف 8 خواتین تھیں جو ڈائریکٹ سیٹوں پہ الیکٹ ہو کے آئی تھیں، اور یہ جو شرح ہے یہ کم ہو رہی ہے، یہ نمبر کم ہو رہا ہے۔ 2008 میں زیادہ تھا، 16 کے قریب تھا، 2013 میں کم ہوا، پھر 2018 میں 13 اور 18 میں 8 ہی رہا ہے۔ تو یہ کافی مایوس کن صورتحال ہے۔ اور اس کے بعد اگر ہم پولیٹیکل پارٹیز کے اندر خواتین کی جو ڈیسیژن میکنگ عہدوں پہ ان کی پوزیشنز دیکھیں تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کو یہ جو 171-75 پارٹیوں نے اپنے آفس بیئررز کی لسٹ دی ہوئی ہے،
اس میں صرف 6% خواتین ہیں. اس کے بعد جو افرمیٹیو ایکشن ہے جس کے تحت ہماری 17% جو نیشنل اسمبلی اور پروونشل اسمبلیز کی میں خواتین آتی ہیں، وہ اگرچہ بہت ریمارکیبل کام کرتی ہیں، بہت لیجسلیشن بہت اچھی کرتی ہیں. ہماری زیادہ جو ہیومن رائٹس والی لیجسلیشن ہے وہاں سے آئی ہے، لیکن اس میں اگر ان کی ریپرزنٹیشن دیکھیں کہ وہ کس کو ریپرزنٹ کر رہی ہیں، تو ان میں اوور ویلمنگ میجورٹی جو ہے وہ بڑے 5 شہروں سے آتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بڑے 5 شہروں میں ہی جو پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں ان کی لیڈرشپ کانسنٹریٹڈ ہے، اور وہیں سے دیکھتے ہیں. اور ہمارے نہ صرف ڈسٹرکٹس بلکہ ڈویژنز ان ریپرزنٹڈ ہیں، نہ وہاں پہ ڈائریکٹ سیٹ پہ کوئی خاتون الیکٹ ہو کے آئی ہیں اور نہ ہی وہ ریزروڈ سیٹس پہ کوئی خاتون الیکٹ ہو کے آئی ہیں. تو یہ جو اسٹیٹسٹکس ہیں وہ ہمیں یہ صورتحال بتا رہے ہیں کہ ہماری پولیٹیکل پارٹیز کا، ہماری خاص کر جو کینڈیڈیٹس اور ووٹرز اور جو ڈیسیژن میکرز جو خواتین ہیں ان کا تناسب وہ بہت کم ہے. اس کی وجہ شاید یہی ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کا اس پہ فوکس نہیں ہے. ندا علی صاحبہ، میں آپ کی طرف آؤں گی. میں چاہوں گی کہ آپ تھوڑا سا ہمیں یہ بتائیں کہ اس وقت جو ہمارے ملک میں ویمن فرینڈلی لیجسلیشن ہوئی ہے، جس کی مقصد رہا ہے کہ خواتین کی نمائندگی پارلیمان میں، صوبائی اسمبلیوں میں، مقامی لیول پہ بہتر سے بہتر ہو. جینڈر کوٹاز بھی اس کے اوپر بھی جو ہے وہ اکثر بات چیت ہوتی ہے کہ وہ کتنے افیکٹو ہیں. آپ کا اس کے بارے میں کیا جائزہ ہے کہ اس وقت جو ہمارے ایگزسٹنگ لاز ہیں، ریگولیشنز ہیں، پالیسیز ہیں، خواتین کی ووٹنگ کو امپروو کرنے کے لیے، ان کے پولیٹیکل پارٹیسپیشن پیٹرنز کو امپروو کرنے کے لیے، ان کی پارلیمنٹ میں ریپرزنٹیشن کو امپروو کرنے کے لیے، کیا وہ واقعی ویمن فرینڈلی ہیں، کتنے افیکٹو ہیں، افیکٹولی امپلیمنٹ ہو رہے ہیں؟ اور تھوڑا سا اگر آپ جینڈر کوٹاز کے اوپر بھی کامنٹ کر دیں. دیکھیں، ہماری ایک بیس لائن ہمارے قانون نے سیٹ کر دی ہوئی ہے کہ کتنی عورتوں کو ایک افرمیٹیو ایکشن کے تھرو پریزنس ملنی چاہیے. اگر آپ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان سے شروع ہوئیں تو اس میں دیکھیں ایکول پروٹیکشن انڈر دا لا ہے، ٹھیک ہے جی. اسپیشل ریپرزنٹیشن ان لوکل گورنمنٹس کی ان آرٹیکل 32 بات کی گئی ہے. آرٹیکل 34 میں فل پارٹیسپیشن آف ویمن ان نیشنل ایشوز کی بات کی گئی. سو پولیٹیکل پارٹیسپیشن از اے ویری امپورٹنٹ مین پارٹ آف اے نیشنل ایشو. اس کے علاوہ اگر آپ آرٹیکلس 51 آنورڈز آپ جائیں، 51, 59 اینڈ 106، تو وہ آپ کی 17% آپ کا کوٹا سیٹ کر دیتا ہے. ان نیشنل اسمبلی 60 سیٹس، ان دا سینٹ وی ہیو 17 سیٹس فار ویمن، اینڈ ان پروونشل اسمبلی 151 کر کے ہے نمبر. تو دس از 70%. انہوں نے انشور کیا ہے کہ عورتیں ریزرو سیٹس پہ 17% تو آئیں. بٹ آئی فیل کہ جس طرح آپ جینڈر پیرٹی کی بات کرتے ہیں، تو جہاں پہ ہمارا 241.5 ملین اگر پاپولیشن ہے تو اور اس میں سے 49.5% آف ویمن، تو 17% از نتھنگ. آپ بیکاز دس از لائک ڈیسیژن میکنگ یہ پوزیشنز ہیں نا. تو اگر آپ 17% دے رہے ہیں اور پھر اس کے بعد اگر آپ الیکشن ایکٹ 2017 پہ آ جائیں، کئی انہوں نے چیزیں انشور کی ہیں کہ جہاں پہ 10% سے کم ووٹنگ ہوگی تو وہ نل اینڈ وائڈ ہو جائے گا الیکشن، یا منیمم 5%، جو کہ بہت ہی چھوٹا اور ڈسمل نمبر ہے کہ 5% الیکٹڈ جو سیٹس ہیں ان میں عورتوں کو کوٹا انہوں نے مقرر کیا ہے. بٹ واٹ از 5%؟ آپ دیکھیں جہاں پہ ہماری پاپولیشن از 49.5%. اس کے علاوہ اگر آپ اب پولیٹیکل پارٹیز پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ان کا ڈیموگرافک کے مطابق وہ کس طرح 5% سے اوپر لے کر جاتے ہیں کہ نہیں جاتے ہیں. سیکنڈلی سب سے زیادہ امپورٹنٹ جو بات ہے کہ جو مینیفیسٹوز بنتے ہیں وہ کون بناتے ہیں، اس میں عورتوں کی کیا پارٹیسپیشن ہوتی ہے. جتنا ہم نے اسٹڈی کیا ہے یا ہم نے کمیونٹی ورک کیا ہے، عورتوں کی ڈیسیژن میکنگ رول ہے ہی نہیں پارٹیز میں، ٹھیک ہے جی. جو سینٹرل ایگزیکٹو باڈیز ہیں اس میں کتنی عورتیں ہوتی ہیں. تو جب تک آپ عورتوں کو ڈیسیژن میکنگ میں نہیں ڈالیں گے تو آپ مجھے بتائیں کہ جینڈر پرسپیکٹو کیسے آئے گا. تو یہ تو آپ کوئی بھی اسٹڈی اٹھا کے دیکھ لیں کہ جہاں پہ چاہے وہ یہ پولیٹیکل پارٹیسپیشن ہے یا کوئی اور ادارہ ہے جہاں پہ عورتیں ہوں گی، ان کے عورتوں کے حق میں زیادہ ڈیسیژنس لی جائیں گی، ان کا پرسپیکٹیو آئے گا، ان کے حق میں کام کیا جائے گا. اور بالکل صحیح فرمایا کہ پارلیمنٹ میں بے شک یہ عورتیں ریزرو سیٹس پہ آتی ہیں اور ان کا کوئی کوٹا بھی اسائن نہیں ہوتا، کوئی ان کی بجٹری ایلوکیشن بھی نہیں ہوتی، لیکن ان کا کام ہے وہ پرو ہیومن رائٹس ہوتا ہے، پرو جینڈر لیجسلیشن ہوتی ہے. تو جب بلز بھی پاس ہوتے ہیں تو کیا ہم انشور کرتے ہیں کہ ایک سرٹن ووٹنگ جو ہوتی ہے وہ کوٹا ہونا چاہیے کہ عورتیں اتنی ووٹ ڈالیں گی تو یہ بل پاس ہوگا؟
یہ بھی نہیں ہوتا ہے. سو یہ ساری چیزیں صرف ایک بیس لائن سیٹ کر دینا کہ جی 17% عورتیں ہوں گی, 5% یہ ہوگی, ٹھیک ہے, افرمیٹیو ایکشن کی ہماری کانسٹیٹیوشن بات کرتی ہے جو کہ ہوا ہے, بٹ آئی تھنک دس از نائدر انف اینڈ وی نیڈ ٹو ٹیک اٹ فارورڈ اینڈ انہانس اٹ. جی ماریہ, میں اب آپ کی طرف آؤں گی. ہم نے دیکھا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے, سول سوسائٹی آرگنائزیشنز نے, کچھ انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ آرگنائزیشنز نے بھی ایک سارٹ آف مشترکہ کوشش کی ہے کہ خواتین کی جو ریپرزنٹیشن ہے وہ ایک بیلٹ باکس پہ بھی نظر آئے, پارلیمنٹ میں بھی جو ہے ان کو ٹکٹ الاٹمنٹ کے بارے میں جس طرح سے بات ہوتی ہے کہ ان کو جنرل سیٹس پہ زیادہ لایا جائے, جینڈر کوٹاز تو ایگزسٹ کرتے ہی ہیں. میرے خیال میں شاید میڈیا کا بھی جو ہے اس میں ایک رول ہے, ایک ایکٹیو رول ہے کہ خواتین کی الیکٹورل پارٹیسپیشن کے اوپر جو ہے بہت بات ہوتی ہے, بہت پروگرامز ہوتے ہیں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ پبلک پرسیپشن وہ چینج ہو رہی ہے کہ خواتین کو ایز الیکٹورل کینڈیڈیٹس اس میں ان کی ایکسیپٹنس جو ہے پبلک نکل کے ایکچولی کسی خاتون کو جنرل سیٹ کی ٹکٹ کے اوپر ووٹ بھی ڈالے, تو اس کے اوپر آپ تھوڑا سا روشنی ڈالیں گی؟ بڑی معذرت کے ساتھ جتنے بھی ہم قوانین پاس کریں, ریاست نے دل سے خواتین کو برابر کا شہری نہیں مانا ہے. اس کے کال اور فیل میں تضاد ہے. آپ جتنے قوانین بنا لیجئے, جتنے افرمیٹیو ایکشن کر لیجئے, لیکن ہر روز کی ہمارے دن کے جو مختلف جب ہم کام کرتے ہیں, جو مختلف اسپیکٹس ہیں, اس میں خواتین کے لیے وہ آسانی یا وہ ایز نہیں ہے. فار ایگزامپل چھوٹی سی آپ کو میں ایک مثال دوں, الیکشن والے دن جب ووٹ ڈالنے آنا ہے تو خواتین نے کیسے ووٹ ڈالنے آنا ہے؟ ٹرانسپورٹ پہ آنا ہے نا. وہ ٹرانسپورٹ خواتین کے لیے کہاں ہے؟ تو آپ نے مختلف جو اسپیکٹس آف لائف میں ان کے لیے نہ کیپیسٹی بلڈنگ کی, نہ ان کے لیے اپرچونٹیز رکھی, اور فرینکلی نہ ان کو انسینٹیو دیا کہ وہ کسی بھی پروسیس کا حصہ بن سکیں. لوگ کہتے ہیں جی جو معاشرہ ہوتا ہے جب وہ بدلے گا تو تمام ترجیحات بدلے گی. میرا خیال مختلف ہے. میرا خیال ہے کہ ریاست پہلے ایک سخت سٹانس لیتی ہے, ایک مورل سٹانس لیتی ہے, اور اس کے بعد وہ اس کو امپلیمنٹ کرواتی ہے. فار ایگزامپل اگر ریاست آج ٹھان لے کہ ہر دفتر کے اندر 50% خواتین کو آپ نے امپلائی کرنا ہے, ضروری نہیں کہ آپ ٹاپ جابس کے اندر کریں, آپ بے شک اس کو مختلف کیپیسٹی کے مطابق کریں, لیکن آپ نے یہ کرنا ہے. خواتین کو ہم نے پولنگ بوتھ تک پہنچانا ہے, خواتین کو ہم نے دفاتر تک پہنچانا ہے. اپنے رائے کی اظہار کے لیے انہوں نے جہاں جانا ہوگا ہمیں وہاں تک ان کو ایکسیس دینی ہے. جب ریاست یہ سوچ لے گی تو پھر نیچے کے تو ساری پابندیاں آہستہ آہستہ ختم ہو جائیں گی. ایک جنریشن میں نہ صحیح, اگلی جنریشن میں ختم ہو جائیں گی. سو پرابلم یہ ہے کہ ہم اپنے گھروں میں, ہم اپنے معاشرے میں پڑھے لکھے لوگ بھی خواتین کو نہ اتنا عقل مند سمجھتے ہیں, نہ اتنا ان کو سمجھتے ہیں کہ شعور ہے کہ وہ اتنے اہم بڑے فیصلے کریں. 50% خواتین, اور آپ دیکھیے کہ ہماری رائے کہاں ہے, ہمارے ایشوز پہ بات کون کرتا ہے؟ ہم ہی کریں گے. لیکن ہم کیسے کریں گے؟ جب ہم پروسیس کے اندر آئیں گے. ہم پروسیس کے اندر کیسے آئیں گے؟ جب ریاست طے کرے گی کہ یہ میری شہری ہیں خواتین اور ان کو ہم نے لے کے آنا ہے, ان کی آواز سننی ہے. سو ریاست اس وقت جب آدمیوں کی آواز سن رہی ہے, ان کے ایشوز پہ بات کر رہی ہے, ان کو امپاور کر رہی ہے, ان کو وائس دے رہی ہے, اور ہمیں نہیں دے رہی ہے, تو ہم آگے کیسے بڑھیں گے؟ اپنے دم پہ جو لوگ بھی سامنے آتے ہیں, یا تو ان کا تعلق کسی بہت ہی اہم سیاسی خاندان سے ہوگا, اور اس کے اندر بھی پرابلم یہ ہے کہ ان کی پہلی پریفرنس ہوتی ہے کہ کسی میل ایئر کو اپنا اپوائنٹ کیا جائے. اگر وہ میل کیپیسٹی نہیں ہے یا وہ کرنا نہیں چاہتا تو پھر کسی خاتون کی باری آتی ہے. تو جب ہم اپنے پورے اس سارے نظام کے اندر ہماری پہلی ترجیح آدمیوں کی آواز, آدمیوں کی اوپینین, ان کے ایشو کے اوپر ہوگی, تو پھر خواتین تو بہت بعد میں آتی ہیں. سو میرے نزدیک اس کا صرف اور صرف ایک سلوشن ہے, ریاست اپنی سوچ کو بدلے. ریاست یہ ٹھان لے کہ سب شہری برابر ہیں. انفارچونیٹلی جتنے بھی قوانین پاس کریں, مجھے بطور خاتون احساس نہیں ہوتا کہ میری آواز یا میری ریپرزنٹیشن ان ایوانوں میں ہے, ان کمروں کے اندر ہے, ان بند ڈرائنگ رومز کے اندر ہے جہاں پہ ہماری قوم کے فیصلے ہو رہے ہیں. جو ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں, جو ڈیجیٹل پلیٹ فارمز ہیں, وہ بھی جو ہے اپنا ایک اس وقت بہت ایکٹیو رول پلے کر رہے ہیں. بہت سے نوجوان سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں. اسٹیٹس شاید کلیئر نہیں ہیں کہ کتنے نوجوان ینگ فیمیلز جو ہیں, ینگ ویمن جو ہیں, ان کی ایکسیس ہے انٹرنیٹ کے ذریعے. لیکن سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو ایک تو ان کا کیا رول ہو سکتا ہے اور کس قسم کا رول انہیں نبھانا چاہیے ویمن کو موبلائز کرنے میں, پولیٹیکل پروسیس میں, الیکٹورل پروسیس میں پازیٹیولی انگیج کرنے میں. اور جس طرح سیاسی جماعتوں کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں, یا آپ نے ریاست کے بارے میں بات کی ہے, چینجنگ دا پبلک پرسیپشن کے بارے میں بات کی ہے, تو اس میں ڈیجیٹل پلیٹ فارمز جو ہیں اس پبلک پرسیپشن کو چینج کرنے میں جو ہے کوئی رول ادا کر سکتے ہیں. آئی تھنک کہ یہ ایک ڈبل ایجڈ سورڈ ہے.
جہاں بہت زیادہ فوائد بھی ہیں وہاں خواتین ولنریبل بھی ہو جاتی ہیں ان پلیٹ فارمز کے اوپر. جو سب سے بڑا احسان سوشل میڈیا نے کیا ہے اور جو ہم اوور آل دنیا میں دیکھ رہے ہیں جہاں پہ $1 بلین کیمپینز جو فنڈڈ ہوتی ہیں ان کو سوشل میڈیا پل میں ہی پلٹا دیتا ہے. ہم نے غزہ اور فلسطین کا معاملہ دیکھا, پاکستان کے اندر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت جو پریویلنٹ نیریٹو ہوتا ہے اس کو نوجوان جو ہیں سوشل میڈیا پہ جا کے کویسچن کرتے ہیں, جو شاید ہماری ملینیل جنریشن اس طریقے سے نہ ہمارے پاس ٹولز تھے نہ ہمیں اندازہ تھا کہ کس طرح سوال اٹھانا ہے. سو اس کا یہ فائدہ تو ہے. جو ڈیموکریٹائزیشن آف اوپینین ہے یہ بہت ہیلدی چیز ہے. جو ڈبل ایجڈ سورڈ کی میں بات کرتی ہوں وہ وہاں ہے کہ جہاں پر لوگوں کو اپنی اس آواز کو کس طرح سے بلند کرنا ہے اس کی ذمہ داری کا احساس نہیں ہے کہ کیا آپ کسی کی زندگی کو خطرے میں ڈال رہے ہیں, کسی کی ویل بینگ کو, کسی کی مینٹل ہیلتھ کے اوپر آپ کی اس اوپینین سے فرق پڑ رہا ہے تو, یا وائلنس کی ترغیب دے رہے ہیں, نفرت انگیز مفاد پھیلا رہے ہیں. تو یہ اس کا دوسرا رخ ہو گیا. بطور خاتون میرا خیال ہے کہ جب سے سوشل میڈیا آیا ہے خواتین کی آوازیں توانا ہوئی ہیں. اب بہت سارے خواتین کو لے کر ایشوز پہلے سوشل میڈیا پہ اٹھائے جاتے تھے. فار ایگزامپل آپ دیکھیں وہ جو ٹک ٹاکر کے ساتھ ہوا 14 اگست کو, سوشل میڈیا سے نکلتی ہوئی بات مین اسٹریم میڈیا پہ چلی گئی اور اس کے بعد پاکستان کے ہر لیڈنگ ٹیلی ویژن ٹاک شو نے اس ایشو کے بارے میں بات کی تھی. موٹر وے ریپ کیس کے اوپر ہم دیکھیں جو سوشل میڈیا بہت ساری ڈبیٹ جنریٹ کر رہا تھا اور مین اسٹریم میڈیا کو پھر محسوس ہوا کہ دے ہیو ٹو کیچ اپ بیکاز عوام اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں. 10-15 سال پہلے میرا خیال ہے خواتین کے ایشوز کے بارے میں جتنی پیشنیٹ اور جتنی مناسب گفتگو جس میں واقعی ایمپتھی ہے, جس میں فیمیل اوپینین میکرز کے ساتھ ساتھ جو میل اوپینین میکرز ہیں وہ بھی کر رہے ہیں, اس کی جگہ نہیں تھی. تو میں تقریباً 15 سال سے فیلڈ میں ہوں, میں نے یہ اسپیس بڑھتی ہوئی دیکھی ہے پرو ویمن وائسز مین اسٹریم ٹیلی ویژن کے اوپر, اور اس میں سوشل میڈیا کو میں بہت زیادہ یہ کریڈٹ دوں گی. خواتین صحافی ایون اگر وہ بڑے صحافتی اداروں سے منسلک نہ بھی ہوں, کیونکہ بہت سا پہلے خیال تھا کہ ہمیں کوئی صحافتی بڑا پلیٹ فارم چاہیے اپنی آواز ایمپلیفائی کرنے کے لیے. اب سوشل میڈیا آپ کو وہ اپرچونٹی دیتا ہے. انسٹاگرام, یوٹیوب پہ خواتین نے پورے اپنے خاندان غربت سے نکالے ہیں. میرے پاس کیس اسٹڈیز ہیں جہاں پہ وہ نان پولیٹیکل کانٹینٹ بھی اگر بنا رہی ہیں تو انہوں نے اپنے گھر والوں کو سپورٹ کیا ہے. سو اس کا فائدہ بہت زیادہ ہے. پر یس تھوڑی ریگولیشن اس کی ہونی چاہیے. ریگولیشن جب ہم بات کرتے تو ہم ڈر جاتے ہیں, کہیں کنٹرول کی بات تو نہیں ہے کیونکہ ہم ڈسے ہوئے ہیں کنٹرول کے, سینسرشپ کے. ریگولیشن ہونی چاہیے بالکل. اسٹرانگ ڈیفیمیشنز لا ہونے چاہیے. جو خواتین جرنلسٹ کو ہراساں کیا جاتا ہے, کوآرڈینیٹڈ کیمپینز چلائی جاتی ہیں, اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. سیاسی جماعتوں کو بھی جواب دینا ہوگا اور اپنے لوگوں کو سینسٹائز کرنا ہوگا کہ خاص طور پہ جو خواتین صحافی ہیں اگر وہ اپنی اوپینین دیتی ہیں تو ان کے پیچھے ڈنڈے لے کے نہیں چڑھ جانا آپ نے کہ وہ گھبرا کے واپس چلی جائیں. ویسے ہماری خواتین ہیں بڑی ڈاڈی, جاتی نہیں ہیں, وہ پھر بھی اپنا اوپینین جو ہے اس کا اظہار کرتی رہتی ہیں. دیکھیں میں بار بار ریاست کی بات کر رہی ہوں. جب ریاست خواتین کی اوپینین میں انٹرسٹڈ ہوتی ہے تو وہ پھر میک شور کرتی ہے کہ ہر طرح کے پلیٹ فارم, ہر طرح کے ایونیوز سے خواتین اپنی بات کر سکیں. سو جب تک ریاست نہیں سوچے گی اس کے بارے میں, ہمارے حقوق کو جب تک سیف گارڈ نہیں کرے گی تو ہم کس کی طرف اور دیکھیں؟ سیاسی جماعتوں کی طرف نہیں اور کسی قوت کی طرف نہیں, ہم تو ریاست کی طرف ہی دیکھ سکتے ہیں اور ہمارے ان سے ہی یہ مطالبے ہو سکتے ہیں. رشید صاحب آپ کی طرف میں دوبارہ آؤں گی. تھوڑا سا میں آپ سے ڈیبیٹ کرنا چاہوں گی جو آپ نے ووٹر اسٹیٹسٹکس کے بارے میں شیئر کیا. ہم جب جینڈر گیپ کی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ جس طرح 12.47 یا 74 ملین ہوا کرتا تھا اب شاید 10 ملین کی طرف آ گیا ہے. تو یہ ہم میل فیمیل جینڈر گیپ کیوں کرتے ہیں؟ کیا یہ سینس نہیں بنتی نیچرلی جب اگر مرد جو ہیں وہ پاپولیشن میں زیادہ ہوں گے تو پھر ان کی رجسٹریشن بھی زیادہ ہوگی. اگر ہم اس 12 ملین یا 10 ملین فگر کو ایڈریس کرنے کے لیے نکلیں تو پھر تو اس کا مطلب ہے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ خواتین پاپولیشن میں بڑھ جائیں تاکہ وہ ان کی رجسٹریشن جو ہے وہ امپروو ہو جائے. تو اگر تو فیمیل جتنی ہیں اس وقت اور ان میں سے کتنے رجسٹرڈ ہیں, کیا وہ ایکچولی جینڈر گیپ نہیں ہوگا؟ لیکن اس کے علاوہ رجسٹریشن پروسیس میں آپ نے جو بتایا ووٹر ٹرن آؤٹ کے سٹیٹس آپ نے بہت امپورٹنٹ شیئر کیے, اس میں تھوڑا سا اگر آپ یہ بتائیں کہ ہم ان کو جو بیریئرز ہیں یا جو رسکس ہیں خواتین کے ووٹ ڈالنے کے لیے امپورٹنٹ آپ کی تجاویز ہوں گی کہ ہم ان کی پارٹیسپیشن کو اسپیشلی ووٹنگ کے پروسیس میں امپروو کرنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ جی تھینک یو. پہلی بات یہ جینڈر گیپ کو کیلکولیٹ کیسے کیا جا سکتا ہے. پاکستان میں اب سینسس کے جو فگرز ہیں 2017 کے اور ابھی کے وہ یہ بتاتے ہیں کہ اب
پاپولیشن میں جینڈر گیپ بہت زیادہ نہیں رہا، بہت ہی شاید آدھے فیصد کا فرق رہ گیا، زیادہ فرق نہیں رہا. تو اس لیے یہ قرین قیاس ہے کہ آپ ٹوٹل مردوں کے مقابلے میں ٹوٹل عورتوں کو دیکھیں کہ وہ کتنی رجسٹرڈ ووٹر ہیں. اس پہ بہت ساری آراء موجود ہیں. کچھ لوگ اس کو تھوڑا اور طریقے سے دیکھتے ہیں کہ ٹوٹل جو خواتین موجود ہیں اس میں سے یہ نکالیں، لیکن اس میں بھی یہ کتنا فرق پڑ جائے گا، 2-4 ملین کا فرق پڑ جائے گا، 1-8 ملین کا فرق پڑ جائے گا، زیادہ فرق نہیں پڑے گا. تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو 10 ملین ہے یہ بڑا فگر ہے. یہ 10 ملین کو 8 ملین کر لیں پھر بھی بڑا فگر ہے، اس کو 7 ملین کر لیں پھر بھی بڑا فگر ہے. اور یہ جو کیلکولیشن ہے یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کرتا ہے، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان یہ جینڈر ڈیفیسٹ نکالتا ہے، اس لیے ہم اسی کو فالو کرتے ہیں. جو بیریئرز کی بات ہے کہ ان بیریئرز کو کراس کیسے کیا جا سکتا ہے، 2 چیزیں ہیں. ایک تو ہے اگین جو ہمارا پرانا طریقہ ہے اور جو سب سے مؤثر طریقہ شاید ہے آرگیویبلی، وہ ہے کہ آپ لاء میں کوٹے میں 5% کو بڑھا کے آپ 20% پہ لے جائیں، 30% پہ لے جائیں. جو یا کوئی بہت ریڈیکل سوچیں، جس طرح انڈیا نے سوچا ہے، ابھی لاء پاس کیا ہے کہ ہر 3rd جو کانسٹیچوئنسی ہے وہ خواتین کینڈیڈیٹس کے درمیان لڑی جائے گی، جغرافیکل کانسٹیچوئنسی. یہ ایک بڑا سٹیپ ہے. شاید اس طرح کی کوئی چیز ہمیں کرنی سوچنی چاہیے. اور جو 10% والا کانسٹیچوئنسی والا ہے وہ پولنگ اسٹیشن پہ آپ لے آئیں، یا 10% کے بار کو بڑھا کے 20-25% کر لیں جو ووٹر ٹرن آؤٹ پہ ہے. کچھ تو لیگل اور اس سائڈ پہ چیزیں ہیں، لیکن میرے خیال میں اس پہ جو فوکس ہے اور جو ذمہ داری ہے وہ پولیٹیکل پارٹی کی ہے. پارٹی ہماری نمائندہ ہے، جو پارٹی ہے وہ لوگوں کی نمائندہ ہے. اور پارٹی جب تک انٹرنلائز نہیں کرے گی، آپ کے تمام جو لیگل اور پالیسی میئرز ہیں اور تمام آپ کے جو کوٹاز ہیں اور آپ کے تمام افرمیٹیو ایکشنز ہیں وہ نیوٹرلائز ہوتے رہیں گے، وہ ان کا اثر کم ہوتا رہے گا جب تک پارٹی صرف ان کو ٹک مارک سمجھے گی. جب تک پارٹی صرف یہ سمجھے گی کہ میں نے اتنے نمبر کرنے ہیں اور یہ کم از کم ہیں اور یہ لاء کا کھاتا پورا کرنا ہے، تب تک یہ معاملہ نہیں چلے گا. اور یہ ذمہ داری ہے پارٹیز کے جو کارکنان ہیں اور جو ممبرز ہیں وہ اپنی اپنی پارٹیز کو اکاؤنٹیبل ٹھہرائیں. اور ہم بھی ایز سٹیزنز آف پاکستان تمام پارٹیز سے یہ سوال پوچھیں کہ آپ 5% کم از کم کو زیادہ سے زیادہ کیوں بنا رہے ہیں؟ آپ 10% کم از کم ووٹرز کو زیادہ سے زیادہ کیوں مان رہے ہیں؟ آپ کی اپنی ڈیسیجن میکنگ باڈیز میں، آپ کی اپنی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹیز میں، آپ کے اپنے جو آفس بیئرز میں، آپ کے اپنے آفیسز میں جو خواتین کی شرح ہے وہ اتنی کم کیوں ہے؟ اور ان کے اپنے جو مینیفیسٹوز ہیں اور ان کے جو کانسٹیٹیوشنز ہیں وہاں پہ. اور شاید یہ اگین ایک نازک مسئلہ ہے کہ کیا ہمیں انلسٹمنٹ والے جو لاز ہیں اس میں ڈلوانا چاہیے. لیکن اگر 2000 لوگوں کی لسٹ دینی ہے ایز پر لاء انہوں نے الیکشن کمیشن کو، تو اس میں یہ طے کر دیا جانا چاہیے کہ اس میں سے کم آدھی خواتین ہوں گی. تو تب جا کے اگر پولیٹیکل پارٹی اس کو انٹرنلائز کر کے آگے نہیں لے کے جائے گی، تب تک ہم شاید بہت زیادہ اس کو افیکٹو نہیں بنا سکیں گے ان میئرز کو. ندا، میں آپ سے آخری سوال پوچھنا چاہوں گی. جو ہماری اس وقت ایگزسٹنگ لیجسلیشن ہے، ایک تو اس کی افیکٹو امپلیمنٹیشن کا جو ہے وہ ایشو ہے. آپ کے خیال میں کس طرح سے اس امپلیمنٹیشن کو ہم امپروو کر سکتے ہیں؟ لیکن سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ جو لاز ہیں ان کی واقعی پھر کوئی اہمیت ہے؟ کیونکہ سیاسی جماعتوں پر بھی آتا ہے کہ وہ اس کو پورا کریں، پورے طریقے سے اس لاء کو جو ہے پورا کریں تاکہ خواتین کو پراپر ریپرزنٹیشن مل سکے ہماری پارلیمنٹ میں، اسمبلیوں میں. اور کیا نئے کوئی لیگل ریفارمز کی آپ کے خیال میں ضرورت ہے اس وقت؟ دیکھیں، جو یہ پولیٹیکل پارٹیسپیشن کے لاز ہیں نا، یہ لارجلی امپلیمنٹڈ ہی ہیں. جو ہمارے کوٹاز ہیں جو انہوں نے ریسٹرکٹ کیے ہیں وہ ملتے ہیں. ٹھیک ہے جی، 10% کا ہے کہ اتنی ووٹر ٹرن آؤٹ، تو دیر از این ایفرٹ ٹورڈز امپلیمنٹیشن. ٹھیک ہے جی. ایز فار ایز نیو ریفارمز آر کنسرنڈ، وی نیڈ اے لاٹ آف ریفارمز. پہلی بات تو یہ ہے جی کہ آپ جو ایگزسٹنگ کوٹا ہے اس کو انکریز کریں. 17% اینڈ 10% جس طرح یہ کہہ رہے تھے، اس کو آپ ایٹ لیسٹ 30% لے کے جائیں، اف ناٹ 50%، بیکاز ہم ہیں نا آدھی پاپولیشن.
تو پھر ہمیں کیوں کم ملتا ہے؟ ہمیں اگر آپ بالکل صحیح بات ہے، اگر ریاست ایک ٹھان لے کہ اس نے اتنا عورتوں کو حق یا اسپیس دینی ہے تو پھر باقی چیزیں فال ان پلیس. جب ایک بار آپ قانون بنانے کی بات ہے، امپلیمنٹیشن تو وقت کے ساتھ آپ کر ہی سکتے ہیں نا. بٹ دا فرسٹ اسٹیپ از ٹو پٹ دا رائٹ پالیسیز، ریفارمز اینڈ لیجسلیشن ان اسپیس. جہاں تک ریفارمز کا تعلق ہے، پولیٹیکل پارٹیز پہ سب سے زیادہ ذمہ داری ہے، جو کہ بالکل سیریس نہیں ہے. اس چیز کے جتنے چیلنجز عورتیں فیس کرتی ہیں، آپ دیکھیں دیر از وائلنس اگینسٹ ویمن ان الیکشنز. اس کو کامبیٹ کرنے کے لیے کیا ہماری کوئی میپنگ ہوتی ہے کہ کتنا وائلنس ہوتا ہے؟ کیا ہماری جو اس میں ہوتا ہے انٹیگریٹ کیا جاتا ہے الیکشن آبزرویشن پہ کہ عورتوں پہ کوئی تشدد ہوتا ہے؟ یا پھر کوئی پولیٹیکل پارٹیز نے کوئی ایسے اقدام اٹھائے ہیں، کوئی سینسٹائزیشن کی ہے کہ عورتوں پہ نہ کیا جائے وائلنس؟ نہ ہماری لیجسلیشن، مطلب اگر عورتوں کو روکا جاتا ہے ووٹ ڈالنے سے، کیا ان کو پینلائز نہیں کرنا چاہیے کہ آپ ان کو ایک پارٹیسپیشن سے روک رہے ہیں؟ تو یہ سارے ایکشنز ہیں، یہ ساری چیزوں پہ کام کرنا پڑے گا. ایز فار ایز آپ دیکھیں عورتوں کو کتنا بجٹ ملتا ہے، سب سے زیادہ ہے اکنامک امپاورمنٹ آف ویمن، یا ان کو افرمیٹیو ایکشن ادھر دیا جائے. اور ایک دوسرا موبلٹی کا ہے کہ آپ عورتیں اگر ووٹ ڈالنے جا رہی ہیں تو کیسے جائیں گی، ٹھیک ہے جی. پھر سیف اسپیسیز ہونی چاہیے، ان کے پولنگ بوتھ جو کہ ہیں کہ ان کو سیفٹی سے ڈال سکے. کس قسم کا وائلنس ہوتا ہے جی؟ دیر سائیکولوجیکل، دیر فزیکل اینڈ آلسو سیکشول، ٹھیک ہے جی. اور آپ دیکھیں کہ جتنی یہاں پہ ابیوزز ہیں دیر سینٹرڈ اراؤنڈ ویمن. تو وہ آپ کتنا، ہماری ایک پیٹریارکل کلچر ہے جہاں پہ عورت کے نام پہ آنر کا ورڈ اٹیچ کیا ہوا ہے بغیر وجہ کے. تو آپ ان چیزوں کا کیا افیکٹ ہوتا ہے عورتوں پہ؟ تو عورتوں کے ہمارا جو ایک مائنڈ سیٹ ہے اس میں آپ اگر عورتوں کے ساتھ اپنا ان کا آنر ایکویٹ کرتے ہیں اور پھر آپ ان کو گھر میں ایک رکھتے ہیں کہ جی ان کو ہم نے اپرچونٹی نہیں دینی یا ڈیسیجن میکنگ میں نہیں انکلوڈ کرنا، تو ان کو آپ پھر حق بھی نہیں دیتے کہ وہ جا کے اپنی مرضی سے ووٹ ڈال سکے. ان کو ایک وہ فریڈم یا اسپیس نہیں دی جاتی ہے. آپ دیکھیں جو عورتیں ووٹ بھی ڈالتی ہیں وہ آدمیوں کے پولیٹیکل سینس کے مطابق ڈالتی ہیں. تو اب مسنگ ڈیٹا ہے ہمارے پاس، وی ہیو سو مچ آف مسنگ ڈیٹا کہ کتنی عورتیں، میرے حساب سے تو جی 10 ملین ہیں نادرا کے جن کی رجسٹریشن نہیں ہوئی، پر ہر کسی کے ڈفرینٹ اسٹیٹسٹکس ہیں. تو وی ڈونٹ ہیو ریلائبل ڈیٹا اینڈ وی نیڈ ٹو اوور کم دیز بیریئرز بائی. جب پارٹی ٹکٹس پولیٹیکل پارٹیز دیتی ہیں تو وہ فری آف کاسٹ دینے چاہیے. جب عورتیں ریزرو سیٹس پہ آتی ہیں تو ان کو بھی کوئی کوٹا دینا چاہیے، ڈیولپمنٹ فنڈ دینا چاہیے کہ وہ عورتوں کے لیے کام کر سکیں. تو بہت سارے ایکشنز ہیں جو کہ چھوٹے چھوٹے اگر لیے جائیں تو ایک سچویشن چینج ہو سکتی ہے. بٹ یہ اکراس دا بورڈ ہے، اس کے لیے آپ کو پولیٹیکل ول چاہیے کہ آپ عورتوں کو مین اسٹریم کرنا چاہ رہے ہیں پولیٹیکل پارٹیسپیشن میں. رائٹ ناؤ پاکستان اسٹینڈس 95th نمبر پہ ہے آؤٹ آف 146 کنٹریز، ٹھیک ہے جی. ایک زمانے میں جب ہماری 17% دی تھی تو بہت اس کو ویلکم کیا گیا تھا، بٹ اب اس کو بھی بہت سال گزر گئے ہیں. اب وی نیڈ ٹو ٹیک دس مچ فردر بائی گیونگ ویمن دا سیف اسپیسز، برنگنگ دیم انٹو دا ڈیسیجن میکنگ پروسیس اینڈ آلسو گیونگ them the economic empowerment to contest elections, even to vote, and to enable all an environment which is conducive to their political participation. جی، تو جیسا آپ نے سنا ہماری ماہرین کی آج گفتگو، ایفرٹ تو ہو رہی ہے جس طرح کچھ ماہرین نے بتایا کہ ہمارے فگرز جو ہیں وہ امپروو تو ہو رہے ہیں، ویمن ووٹرز کی رجسٹریشن کے فگرز، ان کی پارٹیسپیشن کے فگرز، کچھ ویمن فرینڈلی لاز بھی جو ہے وہ پاس کیے جا رہے ہیں، لارجلی امپلیمنٹیشن بھی ان کی ہو رہی ہے. لیکن شاید ابھی جو سفر ہے ہمارا انتخابی عمل میں جس میں خواتین بھرپور طریقے سے حصہ لے سکیں، اس میں جو ہے ابھی بھی کافی کام کرنے کی ضرورت ہے. آنے والے الیکشنز میں اس پروگرام کے ذریعے جو بھی انفارمیشن جہاں جہاں ملے گی، خاص طور پہ نوجوان نسل جو کہ سوشل میڈیا پلیٹفارمز کو، ڈیجیٹل پلیٹفارمز کو یوز کرتے ہیں، وہ ایجوکیٹ ہوں گے، ان کی سیوک ایجوکیشن ہوگی، اور جو نوجوان خواتین ہیں وہ بھی ایکچولی باہر نکل کے ووٹ ڈالیں گی اور ووٹ کی اہمیت کو سمجھیں گی. اور پھر
آگے جا کے ایز پولیٹیکل کینڈیڈیٹس بھی جو ہے پارٹیسپیٹ کریں. تو یہ ساری گفتگو کا جو ہے وہ مقصد ہوگا. میں آپ تینوں کا پینلسٹ کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں. ماریہ میمن آپ کا، رشید چودھری صاحب آپ کا، ندا علی صاحبہ آپ کا. یہ جو گفتگو ہے یہ ابھی ایک شروعات ہے، اس کے آگے اور بھی بہت سے سوالات ہیں جو جنم لیتے ہیں. آج کے لیے بس اتنا ہی، اجازت دیجیے. خدا حافظ.